میں محمد قاسم علی بیگ، لیکچرر ان اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن نلگونڈا۔ آج کے اس ویڈیو لیسن ڈگری سیکنڈ ایئر کے لیے حصے نظم سے رباعی کے بارے میں پڑھیں۔ رباعی کی تعریف، رباعی کی صنف اور اقسام اور رباعی کا تاریخی جائزہ۔ رباعی عربی لفظ سے ہے جو ربا سے مشتق ہے۔ ربا کے معنی عربی زبان میں چار کے لیے جاتے ہیں۔ ایسی شاعری جس میں کوئی خیال یا سوچ کو صرف چار مصروں میں پیش کیا جائے اور آخری مصرع دنیا کی اٹل حقیقت کی نشاندہی کرے، تو ایسے چار مصروں والی شاعری کو رباعی کہا جاتا ہے۔ یعنی ربا کے معنی کیا ہے؟ چار کے ہیں عربی زبان میں، اور ایسی شاعری جو چار مصروں والی نظم، اس میں کیا ہے؟ کوئی خیال یا سوچ کو چار مصروں میں پیش کیا جائے اور آخری مصرے میں دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کو بیان کرے، تو ایسی چار مصروں والی شاعری کو رباعی کہا جاتا ہے۔ عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں رائج ہونے والی شعری صنف رباعی کے وزن 24 اوزان مشہور ہیں۔ یعنی اس کے لکھنے کے لیے اس زمانے میں عربی اور فارسی کے اندر پہلے لکھی جا رہی تھی، جس میں کیا ہے 24 وزن اس کے مقرر کیے گئے ہیں، مخصوص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پروفیسر عنوان چشتی نے اصول رباعی کی روشنی میں مزید 12 اوزان ایجاد کیے۔ اس طرح رباعی کے کل 36 اوزان مقرر ہوئے۔ البتہ رباعی کا ایک وزن عربی کے جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ پر پورا منطبق ہوتا ہے، اس لیے عموماً رباعیاں اسی وزن میں لکھی جاتی ہیں۔ رباعی کے کل اوزان بحر حجز ہی سے ماخوذ ہوتے ہیں، جو چند مخصوص لحافات کی مدد سے متعین کیے گئے ہیں۔ کہ رباعی کے لیے 36 وزن مقرر کیے گئے، اور اس میں کیا ہے؟ عربی کا ایک جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی کے وزن پر کیا ہے ساری رباعیات اس زمانے سے آج تک لکھی جا رہی ہیں۔ رباعی کی صنف اور اس کی قسمیں۔ فن عروض کے اعتبار سے مفاعلن کے 4 بار استعمال سے بحر حجز کی تشکیل ہوتی ہے، اور بحر حجز ہی سے ضعافات کے عمل سے رباعی کے اوزان اخذ ہوتے ہیں۔ فارسی میں رباعی کو ترانہ اور دو بیتی بھی کہا جاتا ہے۔ رباعی لکھنے کے دوران پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ اور ردیف کا اہتمام ہوتا ہے، جبکہ تیسرا مصرع قافیہ اور ردیف سے خالی ہوتا ہے۔ یعنی 4 مصروں والی نظم رباعی، اس کے اندر کیا ہے؟ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے، اور تیسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ رباعی کے چوتھے مصرے میں قافیہ اور ردیف کی تکمیل کے ساتھ کوئی ٹھوس حقیقت کا اظہار بھی لازمی ہے۔ قافیہ اور ردیف کی پابندی کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ دنیا کی کوئی ٹھوس حقیقت کا اظہار بھی اس کے اندر لازمی اور ضروری ہے۔ بعض رباعی کو شعراء نے پہلے مصرے میں قافیہ اور ردیف کے استعمال کو ضروری نہیں سمجھا۔ بہرحال رباعی ایک ایسی صنف ہے جسے 4 مصروں میں کیفیاتی فضا تیار کی جاتی ہے۔ مضمون کے اعتبار سے رباعی کی چند مختلف قسمیں ہیں جو نیچے بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم متصوفیانہ یا عارفانہ رباعی۔ اردو کے شاعروں نے صوفیانہ خیالات اور ظاہر و باطن کے اظہار کے ذریعے متصوفیانہ رباعیات کی بنیاد رکھی۔ اس قسم کی رباعیات میں خدا اور بندے کا تعلق، تزکیہ نفس، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے بھید کھولے جاتے ہیں۔
یعنی متصوفیانہ ربائی یعنی بزرگانہ یا عارفانہ، یعنی اللہ سے کس طریقے سے ہم محبت رکھ سکتے ہیں۔ بزرگان دین، صوفی یعنی بزرگان دین کے خیالات اور ظاہر اور باطن، انسانی زندگی کے اندر کیا ہے، ظاہری طور پہ کیا کیا خصوصیتیں اور خاصیتیں ہیں، اور باطنی یعنی اندرونی طور پہ جو خیالات ایک صوفی اور بزرگ کے ہوتے ہیں، اس کی باتیں، ان کے بارے میں ان کی خیالات کو رباعیات کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، بندے اور اللہ کا تعلق کس طریقے سے ہونا چاہیے، خدا اور بندے کا تعلق، تزکیہ نفس یعنی نفس کی اصلاح کے لیے کیا کوشش ہونی چاہیے ایک انسان کی، اور شریعت یعنی اسلامی اصول، ضوابط، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ طریقت یعنی بزرگان دین کا طریقہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، اس کے ان کے طور اور طریقے کیا ہیں، اور حقیقت کیا ہے اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ معرفت کے بود، یعنی اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے بندے کو اپنا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے اور بندہ اللہ سے نزدیک ہونا چاہیے۔ ساری باتیں متصوفیانہ رباعیوں کے اندر بیان کی جاتی ہیں، جو رباعی کی پہلی قسم۔ دوسری قسم کیا ہے، عشقیہ رباعی، دنیا کے فانی عشق اور مرد عورت کے حسن کے علاوہ ان کے راز و نیاز کو رباعی کی شکل میں پیش کیے جائے تو ایسی رباعی عشقیہ رباعی کے زمرے میں شامل کی جاتی ہے۔ دوسری قسم عشقیہ رباعی یعنی عشق دو طرح کے، عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ عشق حقیقی یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو محبت ہونا چاہیے، ایک خالق سے بندہ جو محبت کرے، وہ عشق حقیقی ہے۔ اور دنیاوی محبت یعنی مرد اور عورت کی محبت، ماں اور بچوں کی محبت، میاں بیوی کی محبت، یہ ساری عشق سے ساری محبتیں کیا ہے، فنا ہونے والی ہیں، چند دن کی ختم ہونے والی ہیں۔ اصل حقیقت حقیقی عشق جو اللہ اور بندے کے درمیان ہونا چاہیے، اس کے بارے میں جو باتیں رباعیوں کے اندر لکھی جاتی ہیں، سچ عشق حقیقی کی باتیں یا عشق مجازی کی باتیں اگر کی جائیں تو وہ رباعی کی دوسری قسم عشقیہ رباعی کہلاتی ہے۔ تیسری قسم اخلاقی رباعی، تہذیب و اخلاق اور اچھے اقدار کی نمائندگی رباعی کے انداز میں کی جائے تو ایسی رباعی میں چونکہ نصیحت، اخلاق سدھار اور انسانوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کا رجحان موجود ہوتا ہے، اس لیے ایسی رباعی کو اخلاقی رباعی ہے، یعنی انسان کے تہذیب و اخلاق اور اچھے اقدار کی نمائندگی، یعنی اچھی باتیں انسان کے سدھار کے لیے، انسان کی زندگی میں نصیحت کی خاطر، اخلاق کو سدھارنے کے لیے اور زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کے لیے، تہذیب و اخلاق کی پیرائے پر پورا اتارنے کے لیے جو رباعیات کہی گئیں نصیحت آمیز، وہ کیا ہے، اخلاقی رباعی کے اندر شمار کی جاتی ہیں، اسے اخلاقی رباعی کہا جاتا ہے۔ چوتھی قسم مسائلی رباعی، انسانی زندگی کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل کو رباعی میں بیان کیا جائے تو ایسی رباعی مسائلی رباعی کہلاتی ہے۔ یہ چوتھی قسم مسائلی، یعنی انسانی زندگی میں جو بھی مسائل پیش آتے ہیں، چاہے وہ سیاسی مسائل ہو یا معاشی مسائل ہو، اور معاشرتی یعنی معاش یعنی انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کو کس طریقے سے حاصل کرنا، روزی کس طریقے سے، حلال ہونا، حرام ہونا، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، یہ باتیں اگر نصیحت کی خاطر انسانی معاشرے کو فائدہ کرنے کے لیے اور معاشرے کے سدھار کے لیے اگر باتیں ہوں، سیاسی ہو یا سماجی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، ایسی رباعی اس کے اندر یہ باتیں بیان ہوں، وہ کیا ہے، مسائلی رباعی کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، جو رباعی کی چوتھی قسم۔ پانچویں قسم وارفتہ رباعی، سنسکرت کے زیر اثر سنگارس کو رباعی میں شامل کر کے فراغ نے اس صنف کو عارفانہ اور اخلاقی رویے کے بجائے جنس اور فراغ سے وابستہ کیا۔ اس قسم کی رباعیوں میں عورت اپنے شوہر پر اور مرد اپنی نصف بہتر پر فخر کرتا ہے اور ہر ایک دوسرے کو زندگی کا لازمہ تصور کرتے ہیں۔ یہ انداز اردو رباعی میں فراغ ہی نہیں بلکہ جان نثار اختر کی رباعیات میں بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، وہاں پہ بھی ملتا ہے۔ یعنی وارفتہ رباعی کی پانچویں قسم ہے، جو کیا ہے، یہ سنسکرت زبان میں جو رباعیات لکھی گئیں اس میں سے سنگارس، یہ رباعیات کا مجموعہ تھا اس زمانے میں۔ اس کے اندر کیا ہے، عورت اور مرد ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جو ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے
لازمی ہیں۔ عورت اور مرد، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے لیے ہر ایک کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ ایسے تصورات، ایسے خیالات عورت اور مرد اپنے ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے لیے لازم تصور کرے، ایسی باتیں جس ربائی میں ہوتی ہیں وہ وارفتہ ربائی کہلاتی ہے، جس کے اندر لکھنے والوں میں فراق اور جانثار اختر کی رباعیات میں یہ وارفتہ ربائی کا انداز ہمیں ملتا ہے۔ ربائی کا تاریخی جائزہ۔ اردو شاعری میں محمد قلی قطب شاہ 1612 عیسوی کے دور سے ہی ربائی کا رجحان موجود ہے۔ فارسی زبان سے استفادہ کے نتیجے میں سب سے پہلے قطب شاہی دور کے شاعروں نے علاقۂ گولکنڈے کے توسط سے ربائی کی روایت کو فروغ دیا۔ اردو شاعری کے اندر محمد قلی قطب شاہ 1600 عیسوی کے زمانے میں گولکنڈہ ہی قطب شاہی سلسلہ گولکنڈہ قطب شاہ کی سلسلہ چل رہا تھا۔ اس کے اندر قلی قطب شاہ کے زمانے سے ہی استفادہ گولکنڈے کے توسط سے ربائی کی روایت کو فروغ دیا۔ یعنی قلی قطب شاہ بھی اس زمانے میں ایک بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھا شاعر مانا جاتا تھا۔ اس نے بھی ربائی لکھنے کی روایت کو فروغ دیا، آگے بڑھایا۔ پروفیسر سیدہ جعفر کی کتاب دکنی رباعیوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قطب شاہی دور کے بیشتر شعراء نے ربائی کی جانب توجہ دی، جن میں ملا وجی، غواصی، ابن نشاطی اور فائز اہمیت کے حامل ہیں۔ یعنی قطب شاہی دور کے اندر جو گولکنڈے سے ربائی گو شعراء ربائی کی جانب توجہ دی، ان میں ملا وجی ہے، غواصی ہے، ابن نشاطی اور فائز، یہ شعراء مشہور شعراء گزرے ہیں۔ قطب شاہی سلسلے کے ربائی گو شعراء میں ان کی بہت اہمیت ہے۔ اس طرح جب بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت قائم ہوئی تو اس مملکت کے بادشاہ ابراہیم عادل شاہ اور علی عادل شاہی نے بھی شاعری کی۔ ان کی دور میں عبدل، نصرتی، دولت، صنعتی، شاہ ملک، طبعی، سیوا اور امین جیسے شعراء نے ذائقہ بدلنے کے لیے ربائی گوئی کی طرف توجہ دی۔ قطب شاہی دور کے بعد عادل شاہی دور، جو بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت چل رہی تھی، اس زمانے میں ابراہیم عادل شاہ اور علی عادل شاہ نے بھی شاعری کی، اور ان کے دور کے اندر عبدل، نصرتی، دولت، صنعتی، شاہ ملک، طبعی، سیوا اور امین جیسے شعراء نے ذائقہ بدلنے، شاعری کا انداز بدلنے کے لیے ربائی کی طرف زیادہ توجہ دی۔ دکن میں جب مغلیہ دور شروع ہوا تو ولی سراج، لچھی نارائن شفیق، عبدالولی عزلت، اسد علی خان تمنا، شیر محمد خان ایمان اور دوسرے شعراء نے اورنگ آباد کے توسط سے صنف ربائی میں طبع آزمائی کی۔ اس کے بعد جب عادل شاہی قطب شاہی دور کے بعد عادل شاہی دور، اس کے بعد پھر مغلیہ دور شروع، تو اس زمانے میں رباعیات لکھنے کا رواج چل رہا تھا۔ مغلیہ دور کے شعراء میں ولی سراج، لچھی نارائن شفیق، عبدالولی عزلت، اسد علی خان تمنا اور اس کے علاوہ دوسرے شعراء نے اورنگ آباد کے توسط سے، اورنگ آباد کے واسطے سے ربائی میں بہت ہی اچھی رباعیات لکھیں جو چھاپی گئیں۔ 1700 عیسوی میں ولی کے دلی پہنچنے کے بعد دلی کی فارسی شاعری پر اردو شاعری کا غلبہ ہو گیا۔ 1700 عیسوی میں ولی دلی پہنچنے کے بعد دلی کی فارسی یعنی اس زمانے میں دلی کے اندر فارسی شاعری پر اردو شاعری کا غلبہ، یہاں پہ اس زمانے میں دلی کے اندر فارسی کی شاعری کا زیادہ غلبہ تھا، زیادہ مشہور چرچا تھا۔ ولی کے آنے کے بعد اردو شاعری کا اثر زیادہ ہو گیا، فارسی شاعری کا اثر کم ہو گیا۔ مضمون یکرنگ، ناناجی اور فائز نے غزل کے ساتھ ساتھ ربائی کی صنف میں طبع آزمائی۔ میر سودا کے عہد میں بھی ربائی گوئی جاری رہی، لیکن غالب کے عہد میں مولانا حالی نے ربائی کے ذریعے صوفیانہ اور اخلاقی خیالات کی پیشکشی کی طرف توجہ دی۔ لیکن غالب کے عہد میں مولانا حالی نے ربائی کے ذریعے صوفیانہ اور اخلاقی خیالات کی پیشکشی کی طرف توجہ دی۔ غالب کے عہد میں مولانا حالی بھی ربائی کے زیادہ لکھنے کا
طرف متوجہ ہوئے، اس کے اندر صوفیانہ اور اخلاقی خیالات پیش کرنے لگے۔ اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے صوفیانہ اور اخلاقی خیالات کی پیشکشی پر زیادہ توجہ دی گئی۔ دبستان دہلی کے بعد لکھنؤ کے شاعروں نے اخلاقی اور پند و نصیحت کے بیان کے لیے ربائی کا استعمال کیا۔ دبستان دہلی کے بعد لکھنؤ کے شاعروں نے بھی اخلاقی اور نصیحت آموز پند و نصیحت کے بیان کے لیے، لوگوں کے اخلاق سدھارنے کے لیے نصیحت آموز رباعیات لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ میر انیس اس میدان میں پیش نظر ہے۔ اس زمانے میں کیا ہے، دہلی کے بعد لکھنؤ کے اندر استاد شاعر میر انیس اس رباعی کو آگے بڑھانے میں آگے نظر آتے ہیں۔ لکھنؤ کے تقریباً شاعر کے کلام میں رباعی کی صنف شامل ہے۔ لکھنؤ کے تقریباً تمام شعراء کے کلام میں رباعی کی صنف شامل ہے، اور جد و جہد آزادی کے دوران دہلی اور لکھنؤ کے شعراء نے حسن اخلاق اور تہذیب و شائستگی کے بیان کے لیے رباعی کی صنف پر توجہ دی۔ یعنی آزادی کی لڑائی کے وقت بھی دہلی اور لکھنؤ کے بہت سارے شعراء انسانی اخلاق اور تہذیب اور شائستگی کے بیان کے لیے بھی کہ رباعی کو زیادہ اہمیت دیا، اور رباعی کا زیادہ رواج عام ہوتا گیا۔ 20ویں صدی کے اوائل کے ساتھ ہی رباعی کی صنف کو نئے انداز سے وابستہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یعنی 20ویں صدی کے شروع ہی سے کیا رباعی کی صنف کو نئے انداز سے وابستہ یعنی جوڑنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ اس میں فراق گورکھپوری نے رباعیوں کا مجموعہ روپ میں سنسکرت کے سنگارس کو شامل کیا۔ یعنی فراق گورکھپوری کے رباعیوں کا مجموعہ روپ، اس کے اندر کیا سنسکرت میں لکھی گئی شاعری کا مجموعہ سنگارس کو شامل کیا گیا۔ اسی طرز پر بھی رباعیات کی صنف کو آگے بڑھایا گیا۔ ریاض خیرآبادی، فانی جلال اور امیر مینائی کی رباعیوں میں روایتی عناصر کار فرما ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا رباعیوں کے اندر کیا ہے، فراق گورکھپوری کے ساتھ ریاض خیرآبادی، فانی جلال اور امیر مینائی، یہ سب شعراء کے اس زمانے میں رباعیوں کو لکھنے کا رواج روایتی انداز میں آگے بڑھائے۔ عزیز لکھنوی، جوش، جمیل مظہری اور اختر شیرانی نے رباعی میں رومانی انداز کو روا رکھا۔ یعنی رومانی انداز یعنی پیار اور محبت کی باتیں، عشقیہ باتیں، اس انداز کی رباعیات بھی اس زمانے میں عزیز لکھنوی، جوش، جمیل مظہری اور اختر شیرانی نے رومانی انداز کو اختیار کیا، جبکہ امجد حیدرآبادی اور ارشاد عارفی نے اپنی رباعیوں کے ذریعے رباعی کی صنف میں نکھار پیدا کیا۔ اس زمانے کے استاد شاعر امجد حیدرآبادی اور ارشاد عارفی، یہ دو شعراء نے بہت ہی رباعی کے صنف کو اور اچھے سے اچھے انداز میں پیرائے میں پیش کرتے ہوئے لوگوں کے اخلاق سدھارنے کی کوشش کی۔ امجد کو رباعی کی وجہ سے اردو کا سرمد ثانی کا خطاب بھی دیا گیا۔ اس زمانے میں امجد حیدرآباد کی رباعیات کی اتنی اہمیت تھی کہ ان کی رباعیات لکھنے کے بدلے ان کو کیا سرمد ثانی کا خطاب دیا گیا۔ اور دور حاضر میں سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل کو بنیاد بنا کر رباعیات لکھی جا رہی ہیں۔ موجودہ دور میں راشد اصغر ویلوری نے رباعی گوئی کو پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رکھا۔ علاوہ ازیں ملک گیر سطح پر اس صنف کے استعمال میں جدید تقاضوں کی تکمیل کی جا رہی ہے۔ یعنی آج کے موجودہ دور میں بھی کیا ہے، راشد اصغر اور اصغر ویلوری کے علاوہ اور بہت سارے شعراء بھی اس صنف کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ہی کوششیں کر رہے ہیں۔ آج کل کے مسائل، معاشرتی اور بنیادی سیاسی مسائل کو آگے بڑھانے کے لیے رباعی کا استعمال بہت ہی اچھے انداز میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کے سدھار کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جو آج کل کا دور کا کیا ہے بہت ہی تقاضا رہا ہے، یعنی ضروری